آپ دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد کا دارالعلوم دیوبند کی تاسیس میں نمایاں کردار رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ نے تقریباً 12 سال اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ 1973 میں آپ کو مفتی پنجاب کی حیثیت سے مقرر کیا گیا۔ 60 سے زائد کتابوں کے آپ مصنف و مترجم ہیں۔ شیخ محترم سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے توجیہی کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ علماء کرام، خواتین و حضرات، آج اس مبارک تقریب میں چوتھی عالمی کانفرنس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ کانفرنس جن اہم اغراض و مقاصد کے لیے منعقد کی گئی ہے وہ اس وقت دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہت سی مشکلات ہیں دنیا کے سامنے، اور اس کا حل تلاش کرنے میں دنیا کے دانشور مفکرین اپنے اپنے طریقے پر کوشش کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے، دنیا کے لوگوں کو چین نصیب ہو جائے اور دنیا کے لوگ امن کے ساتھ رہنے لگیں۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود جو مختلف طریقوں سے کی جا رہی ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسائل سلجھنے کے بجائے الجھتے جا رہے ہیں۔ آج کی یہ کانفرنس اس کوشش کا ایک حصہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی مسائل کا حل دراصل اللہ کی ہدایت میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی دنیا میں اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے وہ خیر کا پیغام لے کر آئے ہیں، وہ زندگی کا پیغام لے کر آئے ہیں، وہ یکجہتی اور محبت اور آشتی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اور دنیا کو جب بھی راحت محسوس ہوئی ہے وہ اسی اللہ کی ہدایت کے پیغام کے سائے میں نصیب ہوئی ہے۔ اللہ کی ہدایت کا مکمل اور کامل مظہر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، قرآن اور سنت ہے۔ ہمارے سامنے یہ دونوں چیزیں مکمل شکل میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس سے پہلے ہدایتیں بھیجیں ان میں انسانوں نے رد و بدل کیا، تغیر و تبدل کیا، اور اس کی وجہ سے اللہ کی ہدایت اپنی اصل شکل میں قائم نہ رہ سکی۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود انتظام کیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مبارکہ مکمل تفصیلات کے ساتھ اسی طریقے سے محفوظ ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسانیت کے لیے ایک اتنا بڑا خزانہ اور اللہ کی رحمت و ربوبیت کی اتنی بڑی نعمت ہیں کہ اگر انسانوں نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ انسانوں کی بدبختی اور شقاوت ہوگی۔ وہ اللہ کا دین جو سلامتی اور امن کا پیغام لے کر آیا، اسی دین کو دہشت گردی کے ساتھ وابستہ کرنا، اس کے ماننے والوں کو دہشت گرد قرار دینا، یہ دراصل سفید کو سیاہ کر کے دکھانے کے مترادف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کانفرنس کے ذریعے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصل خط و خال کیا ہیں۔
اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے؟ اسلام دوسروں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہے، وہ اخوت اور مساوات کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اسلام سے زیادہ کوئی لبرل نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ اسلام تنگ نظر ہے، اسلام دوسروں کو جینے نہیں دینا چاہتا، قرآن پاک کی ان آیتوں کو تراش کر اور اصل چیزوں سے ہٹا کر پیش کرنا اور یہ سمجھانا کہ اسلام تو بس اپنا ہی صرف بول بالا چاہتا ہے، اپنا بول بالا نہیں چاہتا، وہ انسانیت کا بول بالا چاہتا ہے اور انسانی مسائل کا حل اسلام کے اندر ہے۔ یہ کسی قوم کی بالادستی کا سوال نہیں ہے، یہ کسی کے اوپر غلبے کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ان اصولوں کا سوال ہے، ان چیزوں کا سوال ہے جو تمام انسانوں کے لیے بہترائی اور اس کا امن کا اور خیر کا پیغام لے کر آئی ہیں۔ یہ کانفرنس اسی موضوع پر ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس کا 10 روزہ پروگرام، اس کے 10 روزہ تقاریر اور علماء کرام کے خیالات آپ کے سامنے آئیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ واقعی اصل اسلام وہی ہے کہ جو قرآن میں ہے اور جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے کہ جو نبی رحمت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اگلے عالم دین ہیں مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری۔ شیخ کا تعلق بھیونڈی سے ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے آپ نے عالمیت اور فضیلت کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے عالمی اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامعہ ازہر سے کسب فیض کیا اور اس وقت آپ دعوت السنہ بھیونڈی کے چیئرمین ہیں۔ شیخ ابو ظفر حسان ندوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، اس کانفرنس کے دعات حضرات اور دعوت دین اور فکر اسلامی کے نام پہ جمع ہونے والے خواتین و حضرات، یہ شام اور یہ رات بمبئی، نواح بمبئی، مہاراشٹر، اس کے حوالے سے پورے ہندوستان کے لیے ایک یادگار رات ہوگی۔ اگر کہا جائے کہ نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی یہ رات کسی ایسی صبح کا پیغام دینے آئی ہے جو امیدوں، آرزوؤں اور تمناؤں کی تکمیل کی صبح ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جھٹلائی نہیں جا سکے گی۔ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ہر وہ شخص جو مسلم والدین کی گود میں پلا بڑھا ہوتا ہے وہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، سعادت کی بات ہے اور بڑے امتیاز اور بڑے فخر کی بات ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلمان ہونا در حقیقت انبیاء کرام علیہ السلام کی تمناؤں، آرزوؤں اور ان کے حوصلوں کی بات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے دم واپسی فرمایا تھا، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں۔ ابھی قاری صاحب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تو اس نے بات پڑھی، کہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ مسلمان ہونا وہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جب زندگی کے مختلف مراحل سے گزر کر اس تکمیل پہ پہنچے جہاں بارگاہ رب العزت سے ایسا قرب
جو دنیا سے مکمل بے تعلقی ہو جائے تو فرمایا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں. مجھے موت دے صاحب اسلام ہونے کی حیثیت سے اور نیک کاروں میں میرا شمار فرما. یہ وہ نام ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو عطا کیا ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. ابراہیم نے مسلمان کہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے کہا ہے ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو بذریعہ وحی بتا دیا ہے کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو. قرآن نے کہا ہے مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. ابراہیم یہودی اور نصرانی نہیں تھے، وہ مائل الی اللہ تھے، مائل بخدا تھے، اور وہ جھکے ہوئے تھے اللہ کی جانب، اور وہ مشرک نہیں تھے، حنیف تھے، مسلم تھے. یہ مسلم کیا ہے؟ یہ لفظ سلم سے بنا ہے، سلم سے بنا ہے، سین لام میم کے مادہ سے بنا ہے، جس کے معنی صلح، باہمی دوستی، اخوت، بھائی چارہ، ملاپ. اور جب یہ آگے آیا اسلام تو اطاعت اور فرما برداری، وہی فرما برداری چلی آ رہی ہے. یہ فرما برداری عام ہے، لیکن یہ فرما برداری اس وقت خاص ہوگی جب دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے طور پر اپنا لیا جائے گا، جس کا ذکر قرآن میں کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور یہ بات واضح کر لیجئے کہ اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا تھا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم اسی دین کے بیوپاری ہیں. میں لفظ بیوپار بول رہا ہوں کھانے کمانے کے نہیں، کہ سودا سوار ہو جائے. جب تک سودا نہ سوار ہوگا دین کا کام نہیں ہوگا. یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. یہ دین پوری توجہ چاہتا ہے، پورا انہماک چاہتا ہے. جیسے آپ کاروبار میں پورے طور پر متوجہ ہوتے ہیں، دین متوجہ ہو. میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. شکریہ. جزاک اللہ خیرا.